کہ جو غیر اختیاری ہوتی ہے اس کی فکر نہیں کرتے، اختیاری میں کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت اسی کو فرما رہے ہیں کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت سے جو اللہ پاک کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے عرش رحمان سے، اور اللہ پاک ان کی پھر رہنمائی فرماتے رہتے ہیں ہر قسم کی چیلنجز سے، تو اس میں ان کو اللہ پاک نے خاص ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ لیکن کامیابی تو کام سے ہوگی، جیسے کل میں نے حضرت کا شعر سنایا تھا، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، باتیں کرنے سے تھوڑی ہوتی ہے جی۔ اور کام کیا ہے؟ ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ذکر اور فکر یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں جی۔ لیکن شروع میں تو کسبی چیز ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے، جیسے اس دنیا کی ہر چیز کسبی ہے۔ قلم پکڑنا بھی سکھایا جاتا ہے، الف با تا سا بھی لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح باطنی کمالات کے لیے اور ظاہری اور باطنی دونوں کمالات کے لیے کسی کے پاس گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ظاہر کا بھی وجود کسی کی صحبت کا نتیجہ ہے، ماں ابو کے، اور باطن بھی کسی کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو کن ما صادقین اس کے اوپر دلیل ہے کہ اگر تم ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ تقوی ظاہر اور باطن دونوں کے اوپر ہے جی۔ ظاہر بھی علم جل سریرتی خیر من علانیتی وجل علانیتی صالحہ، ظاہر بھی صالحین جیسا ہو، ایسا ویسا نہ ہو، اور باطن بہت بڑھیا ہو، کیونکہ وہ تو عرش رحمان کا گھر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں سما سکتے مگر مومن کے دل میں۔ تو وہ تو بہت زیادہ اعلی شان ہونا چاہیے، اور ہر گند اور علیش سے اس کو پاک کیا جائے تو تب اس کا وہ تشریف لاتے ہیں، نور اس کا عطا ہوتا ہے، جس سے اس کو پھر حق اور باطن میں تمیز کی اللہ پاک اس کو صفت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت اس پہ چل رہے تھے کہ ایک تفسیر تو جلالین کی تھی اور ایک تفسیر وبالین کی۔ دو بزرگ تھے، جلال الدین کے نام تھے، دونوں نے مل کے تفسیر لکھی، عربی کی ہے تو اس لیے اس کو جلالین کہا جاتا ہے۔ وبالین ایک تو نفس اور دوسرے شیطان۔ حضرت عزیز الحسن مجروح صاحب کا خوبصورت شعر ہے جی، نفس و شیطان نے مل کر کیا مجھ کو تباہ۔ ان کی وہ ذکر اذکار کے تعلق سے ایک بڑی مشہور نظم ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وبالین ہیں دونوں، وہ اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ ذکر رچ بس نہ جائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علم اجل وساوس قلبی ذکر کا و خشیت وجعل ہمت و ہوائے فیما تحب و ترضی، کہ اے اللہ میرے دل کو ایسے بنا دے کہ نہ اٹھے اس سے کوئی دھیان و وسوسہ مگر تیری یاد ہو۔ تو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کثرت ذکر سے اور دوام طاعت سے۔ لیکن ابتدا میں تو یہ دونوں ساتھ چلیں گی، اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ یہ حال بیان کیا میں نے، کہا کہ اس کا یہ علاج نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ خوب تلاوت کرو، اور گالیاں ذہن میں آئیں تو آنے دو۔ یہ تو ویسا حال ہوگا بحر تلخ و بحر شیریں ہم انا درمیان برزخ لا یبغیان مرج البحرین یلتقیان۔ یہ قرآن کی سورہ رحمان کی آیت کی طرف اشارہ ہے، اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہم سوات کی طرف جائیں، یہ اللہ پاک کی مصوری ہے جی،
جو پہاڑوں سے مختلف نالے چھوٹے چھوٹے اتر رہے ہوتے ہیں اور دریائے سوات میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا رنگ جدا ہوتا ہے، کوئی کرسٹل وائٹ ہوتا ہے، کوئی دوسرے رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ جب آپ ملتے ہیں تو کافی دور تک اس کا وہ رنگ رہتے ہیں۔ اسی طرح دریا کابل اور ہمارے ہاں دریا سندھ جب ملتے ہیں کنڈ کے مقام پہ، کنڈ خیر آباد ہمارے اٹک سے پہلے، تو واضح فرق محسوس ہوتا ہے، اسی کو حضرت کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر سمندر کی طرف چلے جائیں، جنوبی افریقہ وغیرہ اور موزمبیق وغیرہ، تو واضح جو ہے اٹلانٹک اور پیسفک کا رنگ دور سے ملکوں تک نظر آتے ہیں۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کڑوا اور شیریں سمندر اکٹھے ہیں، درمیان میں ایک برزخ ہے۔ کام کے ساتھ ان وساوس اور خطرات سے کچھ بھی تنزل یا بود نہیں ہوتا۔ کام میں لگو، یا کامیابی تو کام سے ہوگی۔ ہاں جب کام چھوڑ دو گے تو بود کا اندیشہ ہے کہ گو وساوس بھی نہ ہوں۔ اس لیے سالک کو طریق پر قائم ہو کر بے فکر رہنا چاہیے۔ کوئی بتانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو کہ ایسے کرو، ٹھیک چل رہے ہو، گھبراؤ نہیں، کیفیات مطلوب نہیں، اعمال مطلوب ہے، تو یہ مربی ہی سکھا سکتے، اس کے بغیر نہیں آتا۔ در حقیقت ہر چیز پیش سالک آید، در طریقت ہر چیز پیش سالک آید خیر است، برصراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست، کسے گمراہ نیست۔ طریق پہ جو کچھ پیش آتا ہے اس راستے میں، چاہے قبض ہو، بسط ہو، وساوس ہو، وہی خیر ہے۔ طریق صراط مستقیم پر جو چل رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہے، چلنا چاہیے، رکے نہیں۔ یعنی جب تک صراط مستقیم پر جمع رہے، یعنی اعمال اختیاریہ میں خلل نہ ڈالے، تو بے فکر رہے۔ اب اس کے بعد چاہے بلا اختیار کچھ ہی ہوتا رہے، کیونکہ وساوس اپنے اختیار میں نہیں ہے، کفر کے وسوسے آئیں یا معصیت کے، سب بے ضرر ہیں۔ وساوس کا آنا برا نہیں ہوتا، لانا اور جمانا برا ہوتا ہے، بلکہ بخدا صراط مستقیم پر رہ کر تم تمام ظلمت انوار ہیں، جیسے نور عین، آنکھوں کے نور جو ہیں کہ وہ منبع انوار ہے، دونوں اسی سے آدمی دیکھتے ہیں، مگر خود سیاہ ہے۔ وہ کورنیا جو ہے اس کا، کورنیا جو ہے اس سے جس کو سیاہ رنگ کا ہے، بلکہ مگر اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ لطیفہ اخفا کا لون بھی سیاہ ہے۔ یہ جو ہمارے اکابرین صوفیاء میں جو لطائف کی بحث ہے، خفی اور اخفا جو سب سے دماغ کی اس طرف، تو اس کو بھی رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے۔ میں کل ہمارے فاروق بھائی کو اللہ انہیں صحت عافیت دے، بہت پرانے ساتھی ہیں ہمارے، بچپن سے چل رہے ہیں، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے ان کو بیعت تھی، پھر حضرت مولانا اشرف صاحب سے تھی، آج کل اس عاجز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ان کو میں سمجھا رہا تھا جی کہ جیسے ماں باپ کے پیٹ میں جو آرگن بنتے ہیں انسان کے، جو بننے سے رہ جائے تو اس دنیا میں پھر وہ نہیں بنتا، اسی طرح یہ جو لطائف ہیں بزرگوں نے کیے ہیں، یہ روحانی آرگنز ہیں، اور یہ اگر یہاں بن جائے تو پھر آخرت میں تو بہت ہی خوشیاں اور سارے آخرت کی نعمتیں وہ احسن طریقے سے وہ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اس روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں جو اس دنیا میں کرنی ہے۔ یہ دنیا ان چیزوں کے ڈیولپ کرنے کی ہے، ذکر اذکار کی، تعلق معلّہ کی، اور تجلی ذاتی اصطلاحی سیاہ رنگ میں بھی ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
خاص تجلی ہے، اس کا بھی لون. پس اگر اعمال اختیار میں خلل نہیں، آپ اپنے ذکر میں خلل نہ ڈالیں، تو قلب میں کیسی ظلمات ہو سب خیر وہ نوری ہے. اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی باتوں کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.